کہ لڑکی کا انتخاب جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ اگر لڑکی کا انتخاب لڑکا کرے گا تو نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان اور دین کے ساتھ ہے۔ ایمان حی علی الفلاح، کہ لڑکی کا انتخاب جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ اور نکاح جو ہے یہ شریعت کے مطابق کیسے ہوتا ہے۔ لڑکی کا جو انتخاب ہے وہ والدین اور خاندان کے جو بڑے افراد ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ لڑکے سے اس کی رضا معلوم کر لیں، تصویر دکھلا کر یا ملاقات کے ذریعہ۔ شریعت کے اندر اگر کوئی لڑکی بڑوں کو پسند آ جائے تو لڑکے اور لڑکی کی ملاقات کروانا بھی جائز اور درست ہے۔ تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے اور لڑکے اور لڑکی کی ملاقات بھی کروائی جا سکتی ہے، لیکن لڑکی کا انتخاب اس کے بڑوں نے اور والدین نے کیا ہو، یہ شرط ہے۔ اگر لڑکی کا انتخاب لڑکا کرے گا تو نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر وہ باہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح جو ہے والدین کی رضامندی سے ہوتا ہے اور لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑکی جو ہے وہ کنواری ہو تو اس کے والدین اس سے پوچھیں کہ فلاں جگہ پر ہم تیرا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تجھے کوئی اعتراض یا انکار تو نہیں ہے؟ اور اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی کو ہی رضا سمجھیں، اور اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے تو کنواری ہے تو بول کر بتائے کہ میں نے یہاں پر نکاح نہیں کرنا۔ بیوہ جو عورت ہے یا مطلقہ، اس سے اگر پوچھا جائے کہ ہم تیرا نکاح یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، تو راضی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بول کر بتائے کہ میں راضی ہوں۔ کنواری کی خاموشی رضا ہے، اور مطلقہ اور نکاح یافتہ بیوہ طلاق یافتہ جو ہے وہ بول کر بتائے کہ میں یہاں پر نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکے لڑکی کی رضامندی، والدین کی رضامندی، والدین کی رضامندی لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ لڑکی کا نکاح ولی کی رضامندی کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اور لڑکا جو ہے اس کا نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن وہ نکاح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا نکاح ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر ہے، اور اگر آپ کے نکاح میں آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو وہ نکاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی والا، وہ نافرمانی والا نکاح ہے۔ اسی طرح ایجاب و قبول کا ہونا، گواہوں کا موجود ہونا، حق مہر کا تعین ہونا، اور نکاح کا اعلانیہ ہونا، نکاح کا اعلانیہ ہونا، اس کے لیے دف بجائی جائے یا لائٹس لگائی جائے یا شادی مبارک کا بورڈ لگایا جائے، بتیاں لگائی جائیں، جو بھی معروف طریقہ ہے کسی معاشرے میں اعلان نکاح کا، اس کو اختیار کرنا درست ہے۔ دف کے ساتھ بھی درست ہے، لائٹوں کے ساتھ بھی درست ہے، اشتہار اور شادی کارڈ کے ساتھ بھی درست ہے۔
جی مٹھائی کے ساتھ بھی درست ہے۔ سب کئی لوگ گلا کرتے ہیں کہ برڈ ویا والے دن لاٹھی نہیں لگاتے ہیں، تو آپ شادی پہ لگاتے ہیں، وہاں پہ کہاں پہ حکم ہے جہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں آپ منع کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان اور دین کے ساتھ ہے۔ ایمان اور دین میں کمی اور بیشی زیادہ اور کمی یہ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم خوشی سے لگاتے ہیں۔ ذرا میری بات سمجھے، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سراپا دین ہے، دین میں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ اب یہ اعلان ڈھول دف کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، شادی کارڈ کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، مٹھائی کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، اکٹھ کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے فلاں کی لڑکی کا فلاں کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ اسلام نے پوشیدہ جو نکاح ہے ان کا دروازہ بند کیا ہے۔ یہ جو آج کل لڑکے لڑکیاں ٹیلی فونوں پر نکاح کر لیتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر زنا کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ علیکم السلام۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا بات ہے مسئلہ۔ حدود حرم کے اندر حدود کا نفاذ ہوگا، حدود حرم کے اندر بطور سزا کے کسی کا ہاتھ کاٹنا اور گردن کاٹنا یہ ایذا کے اندر، تکلیف کے اندر نہیں آتا، یہ تو شریعت کے قیام کے اندر آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی ایذا نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام بھی حدود حرم کے اندر ہی جانور جو ہیں وہ ذبح اور نحر کرتے تھے، یہ جائز ہے بالکل۔ صاحب ہمارے والد صاحب نے گھر بنایا اور گھر بنا کے انہوں نے یہ لفظ بولے کہ اس میں سے آدھا گھر جو ہے نا وہ یعنی کہ ہماری والدہ کا، لیکن نہ انہوں نے کوئی اقرار نامہ، نہ کوئی تحریر نامہ، نہ کوئی وصیت نامہ، نہ کسی رجسٹری میں کوئی اندراج اس بات کا۔ اب والد صاحب وفات پا چکے ہیں، اب کیا ان کی یہ بات کو عمل میں لایا جائے یا کہ وہ وراثت بنے گی؟ سوال ہے کہ ہمارے والد محترم نے وفات سے قبل کہا کہ مکان کا آدھا حصہ جو ہے وہ تمہاری والدہ کا، وفات سے پہلے نہیں، جب گھر بنا رہے تھے، جب وہ یہ سارا جو دورانیہ ہے یہ وفات سے پہلے کا ہی آئے گا، یعنی انہوں نے یہ بات وفات سے پہلے کی ہے نا۔ وفات سے پہلے گھر بناتے ہوئے انہوں نے کہا جی آدھا گھر جو ہے وہ والدہ کا۔ یہ بات گھر بنانے والے کیوں کہتے ہیں کہ بعد میں ماں کو رکھنے کے لیے اولاد میں سے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی سڑک پر نہ آ جائے، رول نہ جائے، جب تک یہ زندہ رہے تو یہ جو مکان ہے اس کے نام پر رہے۔ یہ انہوں نے آپ کی والدہ محترمہ کو گفٹ دیا ہے، ہبہ کیا ہے۔ اب یہ جو آدھا مکان ہے بے شک رجسٹری نہیں ہے، اقرار نامہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق وہ آدھا مکان آپ کی والدہ کی 100% ملکیت ہے۔ پہلی بات، جو باقی آدھا ہے اس میں بھی آپ کی والدہ 1/8 کی وارث ہے۔ جب تک آپ کی والدہ زندہ ہیں آدھا مکان آپ کی والدہ کا ہے، جب وہ اللہ کے پاس چلی جائیں تو پھر وراثت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے من بعد وصیۃ توصون بها او دین، کہ جو مرنے والا ہے اس کی وصیت کو پورا کریں اور اس کے قرضے کو ادا کریں اور پھر مال تقسیم کریں۔
تو انہوں نے اپنے مال میں سے آدھا مال آپ کی والدہ کو ہبہ کر دیا. دوسرا یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس کا تعلق قرض کے ساتھ ہے. قرض کے ساتھ، قرض ملکیت نہیں ہوتا، قرض ملکیت نہیں ہوتا. ہبہ گفٹ ملکیت ہوتا ہے. گواہوں کی موجودگی میں کوئی بندہ کسی کو ہبہ کر دے، گفٹ کر دے تو ملکیت کا اعتبار ہوگا. اب اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر لکھنے والا نہ ہو تو 2 گواہ بنائے. اسی آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین کے اندر ہی اللہ نے کہا ہے کہ اگر لکھنے والا پاس نہ ہو تو 2 بندوں میں سے گواہ، اور اگر بندے نہ ہوں تو 2 بیویاں ایک بندے کی جگہ پہ گواہ. یعنی لکھے بغیر بھی اولاد بھی، باپ بھی، سب اس میں شامل، تمام انسان. دوسرا سوال، جب والد صاحب گھر بنا رہے تھے تو اپنی بیٹی کا انہوں نے کچھ پیسہ اس میں ڈالا، تو جب گھر مکمل ہو گیا اس کے بعد وہ بیٹی باپ کے ساتھ رہ رہی تھی، میری ہم تو بیمار رہتی ہے. اس کی ایک بیٹی، اس نے یہ لفظ کہے کہ میرا جو حصہ، میرے جو پیسے اس میں لگے ہیں وہ پیسے میری بچی کو دیے جائیں. اگر میں مر گئی تو اس کا جو پرافٹ ہوگا وہ میرے 2 بھائی، اس کے 2 بھائی جو ہے نا وہ کرائے کے گھروں پہ ڈھول رہے ہیں، یہ لو اس کا جو پرافٹ ہے وہ میرے 2 بھائیوں میں جائے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض یہ ہے کہ باپ نے بیٹی کے پیسے مکان کے اندر داخل کیے، مکان کو جب بیچا جائے تو اسی تناسب سے وہ جو پیسے ہیں وہ بیٹی کو واپس کیا جائے. وہ بیٹی بہت ہو گئی. میری بات سن لینا. اب بیٹی نے وصیت کی ہے کہ وہ جو پروفٹ ہے وہ میرے 2 بھائیوں کو دے دیا جائے اور جو میرا حصہ ہے وہ میری بیٹی کو دے دیا جائے، تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ مرنے والا اگر غلط وصیت کر کے مرتا ہے، جب تک وہ تحریر نہیں کرتا، لکھ کے نہیں دیتا یا بیان ریکارڈ نہیں کرواتا، ایسے ہی وصیت کر کے مر جاتا ہے، اس کی وصیت پچھلے وارث جو ہیں وہ پھر اس کی وصیت کو، غلط وصیت کو درست کریں. عرض یہ ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ وصیت غلط کر جاتا ہے تو اس کے ورثاء اس وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ سسٹم کی بات ہے. جی، میں ہی عرض کرتا ہوں نا. اب ایک آدمی ہے، اس نے 10 لاکھ روپے لگایا، مکان کی قیمت 30 لاکھ تھی. اب وہ مکان بکا ہے 80 لاکھ کا، تو 10 والے کو 20 دیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. باپ کا پلاٹ تھا، نہیں، سسٹر نے یہ لفظ بولے ہیں کہ میرا جتنا پیسہ جو لگا ہے نا بس وہی پیسہ میری بیٹی کو دیا جائے، اس کا اوپر جو اس کا پرافٹ ہوگا وہ 2 بھائیوں میں تقسیم کیا. یہ اس کی وصیت پوری کی جائے. وصیت درست ہے اس کی، یہ اس کی وصیت پوری کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. نہیں، کوئی غلط نہیں، بالکل بھی غلط نہیں. میں بتا دیتا ہوں کیسے. وہ جو عورت ہے اس کے وارث ہیں، پہلا وارث ہے اس کی بیٹی. ادھر بیٹھ جاؤ سائڈ پہ. اچھا ادھر. یہ لو، گرمی میں مت بیٹھنا، دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، گرمی میں مت بیٹھنا، رکھ کے آ جانا. چلو ایک بات سمجھیں، عورت جس کا بیٹا نہ ہو، اس کی بیٹی ہو، تو اس کے نصف مال کی جو وارث ہے وہ اس کی بیٹی ہے.
اور جو اس سے زیادہ نصف سے زیادہ مال ہے اس کے وارث اس کے سگے بھائی ہیں. سر سراندیاں رکھو پاویں پواندیاں رکھو لک وچکار ہی ہونا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے. دو بھائی ہیں ان کو ملے گا حصہ, تو جو دوسرے بھائی ہیں جن کا اپنا ہیں ہی دو ہیں نا, نہیں دو بھائی ہیں. کیوں جی کتنے بھائی نے وہ کتنے بھائی ہیں؟ 3 بھائی ہیں سر. ٹوٹل 3 ہیں, تینوں کو ملے گا. نہیں 2 کا ہے, ایک تو ساتھ رہ رہا ہے ہمارے ساتھ کے ساتھ رہ رہا ہے, اس کا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی جو وصیت ہے نا 2 بھائیوں کے حق میں تو پوری کرنی چاہیے, لیکن اس کے مال میں سے تیسرے کا بھی حصہ بنتا ہے. تیسرے کا بھی حصہ تیسرے کا بھی بنتا ہے. نہیں, وہ تو اس کے حصے بے شک نہ لے, بے شک نہ لے. ایک بات سمجھ لیں, ایک عورت ہے اس کے 100 روپیہ وہ اس کا ترکہ ہے, 50 روپے اس کی بیٹی کے ہیں, باقی جو 50 روپے ہیں اس میں اس کی ماں وارث ہے اور اس کے تینوں بھائی وارث ہیں. یہ تقسیم. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھے. اس نے کہا ہے جو میرا پیسہ لگا ہے نا, ایک مثال ہے 5 لاکھ روپے لگا, اس نے کہا یہ 5 لاکھ روپیہ یہ میری بیٹی کو دینا ہے, اور اس 5 لاکھ کا جو پرافٹ ہے وہ 2 بھائیوں میں جائے گا. میرے 2 بھائیوں کو دینا ہے آپ کو. اگر نہیں دو گے تو یہ آپ میری قبر پہ بوجھ رکھو گے. بیمار رہتی تھی کیا, تو اس کا جو حصہ ہے اس حصے میں سے تو خیر وہ آپ نے جو کہا کہ آدھا اس کی بیٹی کو جائے گا, آدھا بہن بھائیوں کو جائے گا. لیکن جو پرافٹ ہے نا, جو پرافٹ, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی پرافٹ, میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں. پرافٹ اس نے کہا تھا میرے صرف یہ 2 بھائیوں کو دے. وہ ایسا نہیں نہ کر سکتی. میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. آپ کی جو بہن ہے اس کا حصہ ہے آپ کے مکان کے اندر, مثال 5 لاکھ روپے. 5 لاکھ روپے اس نے گھر میں لگایا اپنی جیب سے. اس نے کہا کہ میرا جو حصہ ہے وہ میری بیٹی کو دے دینا. ٹھیک ہے, اب جو میرا میں نے پیسے لگائے ہیں ان کا جو پروفٹ ہے وہ میرے 2 بھائیوں کو دے دینا. ٹھیک ہے, اب یہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کا جو کل مال ہے اس کا حصہ بھی, اس کا پروفٹ بھی, جو بھی اس کا کل مال ہے, اس کل مال میں سے اس کی بیٹی نصف کی مالک ہے. ٹھیک ہے, باقی جو مال ہے 50% اس میں اس کی والدہ کا 1/8 حصہ ہے. اس نے کہا ہو نہ کہا ہو, اللہ قرآن کی آیت ہے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. یعنی کہ یہ جو پرافٹ اوپر والا جو پرافٹ ہے 5 لاکھ کا, وہ حصے میں چلا گیا, وہ ترکے میں چلا گیا. وہ ترکے میں, اس پہ وراثت کے احکام ہیں. وراثت کے